بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ في الحديث أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وكنوزهم آمين يا رب العالمين. إنه قال وبه قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة رضي الله تعالى عنها إلي فقالت: يا عائشة، إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث، وزاد فقال: لا يمنع بذلك منها ابتاعي وأنفقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، وبه قال حدثني أبو الطاهر. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جو یہ روایت نقل فرمائی ہے، اس کا تعلق پیچھے جو باب کا عنوان قائم کیا ہے الولاء لمن اعطى، اس باب سے ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو آزاد کر دے تو آزاد کرنے والے کو اس کا ولا ملے گا. یعنی اگر کوئی آزاد ہونے والا آدمی مرد ہو یا عورت ہو، اس کا کوئی ذوی الفروض نسبیہ سببیہ عصبات نسبیہ سببیہ میں سے کوئی وارث نہ ہو، تو پھر اس کی کمائی جو کچھ زندگی بھر وہ کمائے گا، وہ پوری کی پوری کمائی کس کو ملنی چاہیے؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک یہودی کے یہاں باندھی تھی، یعنی غلامیت کی زندگی گزار رہی تھی، اس یہودی نے ان کے ساتھ میں معاملہ کر لیا، معاملہ کتابت، کہ اتنا روپیہ لا کے دے دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا. بعض روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس یہودی نے 19 اوقیہ چاندی کا معاملہ کیا. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان تھی کہ اتنی مقدار میں چاندی کہاں سے لا کر دوں گی. بہرحال اپنی مدد کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور جا کے عرض کیا کہ میرے مالک یہودی نے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا ہے، اگر میں اتنا چاندی اس کے پاس میں دے دوں، اسے ادا کر دوں، تو وہ مجھے آزاد کر دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ جاؤ، میں تمہارا بدلے کتابت سارا ایک ساتھ ادا کر دوں گی اور تم میری طرف سے پھر آزاد ہو جانا، میں تمہیں آزاد کر دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا ولا مجھے ملے گا. جو زندگی بھر آپ کمائیں گی وہ سارا مجھے ملنا چاہیے. تو حضرت بریرہ گئی اور جا کے اپنے مالک سے بات عرض کی
کہ ٹھیک ہے آپ مجھے آزاد کر دو اور پورا مال بدلے کتابت کا میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرا ولا ہوگا وہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جو مجھے آزاد کرے گی ان کو ملے گا۔ اس یہودی نے اس بات کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ نہیں، چاہے تمہیں کوئی آزاد کرے، مرد کرے یا عورت کرے، کوئی بھی آزاد کرے، ولا تو تیرا مجھے ہی ملے گا، تیرا ولا تو نہیں دوں گا۔ حضرت بریرہ بڑی ناامید ہو گئی اور جا کے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ معاملہ ذکر کیا۔ اماں عائشہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات ذکر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ انہیں آزاد کر دو اور اللہ کا قانون جو ہے اسی پر عمل ہوگا، جس کی طرف سے آزادی ہوگی ولا اسی کو ملے گا، چاہے کوئی کتنی بھی شرطیں لگاتے رہیں، کیونکہ اللہ کے شرائط، اللہ کا دین احق ہے، اللہ کے دین کو زبردست قوت حاصل ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بہرحال پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بریرہ کو بدلے کتابت کا جتنا مال تھا وہ دے دیا اور وہ آزاد ہو گئی، پھر ولا ان کا انہی کو ملا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان چند روایات میں آگے اسی مسئلے کو الگ الگ سندوں کے ساتھ روایات لا کر ذکر کیا ہے۔ بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ معتق معتق جو ہوتا ہے، یعنی آزاد کرنے والا جو ہوتا ہے، آزاد کیے ہوئے کا، آزاد کردہ کا ولا کمائی اسی کو ملے گی جو آزاد کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي بريرة رضي الله تعالى عنها فقالت إن أهلي كاتبوني على 9 أراء في 9 سنين كل سنة بقية فأعينيني، فقلت لها إن شاء أهلك أن أردها له عدة واحدة وأرزقك ويكون البلاء لي فعلته، فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون البلاء لهم فأتتني فذكرت ذلك۔ کیا فرماتی ہیں کہ بس وہ میرے پاس واپس آئی، یعنی حضرت بریرہ، فذکرت ذالک، انہوں نے یہ سارا معاملہ مجھے آ کے واپس ذکر کیا کہ میرا مالک تو ایسا حکم لگا رہا ہے، ایسی شرط کر رہا ہے۔ چلیے قالت فانتهرتها فقالت يا الله قالت فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال اشتريها فأعتقيها واشترطي له البلاء فإن البلاء لمن آتها، ففعلت قال ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله عز وجل۔ یہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے خطبہ دیا اور اما بعد کے بعد میں یہ فرمایا فما بال اور اقوام کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ تبارک و تعالی، کہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو شرطیں ذکر فرما دی ہے کہ جو آدمی آزاد کرے گا، آزاد کرنے والے کو ولا ملے گا، تو پھر دوسری شرطیں کیوں لگا رہے ہیں لوگ، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چلیے ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوسع، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والبلاء لي، إنما البلاء لمن أعتق۔ وبه قال
وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللبس لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت في بريرة رضي الله تعالى عنها 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويفترقوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتقى فاعتقت فغيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتؤذي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوا. اس روایت سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتانا چاہا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ آتا ہے ان کے واقعے سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ولا اسی کو ملے گا جو آزاد کرے گا، ولا کا حق اسی کا ہے جو کسی کو آزاد کرے گا. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اختیار عتق حاصل ہوگا آزاد ہونے والی کو، کہ اگر وہ آزاد ہونے کے بعد میں اپنے نکاح کو توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تھا. حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ نکاح میں تھی، لیکن جب آزاد ہوئی تو آزادی کے تحت انہوں نے اپنا خیار استعمال کیا اور اپنے نکاح کو فسخ کر دیا. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کسی مستحق کو صدقے کا مال دے دے، کسی مجبور کو، غریب کو زکوٰۃ کا، صدقات واجبہ کا مال دے دے اور وہ مستحق آدمی اس پر قابض ہو کر اپنی ملکیت کو ثابت کر دے، اب اس مال کے اندر سے صدقے کی صفت، زکوٰۃ کی صفت ختم ہو جاتی ہے. اگر اس مال کو کوئی مالدار آدمی کھانا چاہے، یعنی ایسا آدمی کھانا چاہے جس کے لیے زکوٰۃ کا مال جائز نہیں، صدقات کا مال جائز نہیں، مثال کے طور پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقات کا مال جائز نہیں، آپ کے آل اولاد کے لیے صدقات کا مال جائز نہیں. تو اگر ایسا مال جس پر کسی غریب فقیر مستحق نے قبضہ کر لیا، مالک بن گیا، اس کو اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خاندان والے یا ایسے ہی آپ کے خاندان میں سے جو آج دنیا میں آدمی ہوں وہ اس کو لے کر کھانا چاہیں تو اس کے کھانے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ حضرت بریرہ کے یہاں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ دوسری چیزیں گھر میں پکی رکھی تھی وہ پیش کرنا چاہا. آپ نے فرمایا کہ اس ہانڈی کے اندر کیا پک رہا ہے وہ کیوں نہیں ہمیں کھلاتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیا؟ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مال ہے جو صدقے کا ہے، صدقہ کیا ہوا مال ہے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا میرے پیارے بچوں؟ یہ فرمایا تھا لَكِ صَدْقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ، کہ آپ کے لیے یہ صدقہ ہے اور جب تم نے اس صدقے پر قبضہ کر لیا، ملکیت کر لی ہے، اب صدقے کی صفت اس کے اندر سے ختم ہو گئی، ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے. تو پتہ لگا اگر آپ نے، ہم نے کسی مستحق کو اپنا مال زکوٰۃ کا، صدقات واجبہ کا دے دیا اور بالفرض پھر وہ آدمی ہماری اپنی مرضی سے، خوشی سے اسی مال میں دعوت کرنا چاہے تو ہم اس کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں. یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ مال تو میرا زکوٰۃ کا تھا، میں نے اس غریب کو صدقہ واجبہ میں دیا ہے اور یہی آدمی اس مال کو مجھے کھلا رہا ہے. یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لَكِ صَدْقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ فرما کر ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل فرما دیا کہ کوئی بھی آدمی اس طریقے کا مال حاصل کر کے کھا سکتا ہے. چلیے جلدی سے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
هذا تصدق به على بريرة आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गोश्त जिसको आप तलब फरमा रहे हैं ये तो हजरत बरीरा पर सदका किया गया है। चलिए فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية فخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري। मालूम हुआ कि जिनके यहाँ हजरत बरीरा गुलाम थी, जिन्होंने मामला किताबत किया था, या तो वो इस रिवायत से मालूम होता है कि अंसार में से बाज़ लोगों ने किया था कि अंसार में से कोई लोग शर्त ये लगा रहे थे कि नहीं, चाहे तुम्हें आज़ाद कोई भी करे लेकिन वला तो हम ही को मिलेगा। चलिए وبه قال حدثنا محمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وبه قال حدثنا محمد بن مسلم وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن مسنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا عبيد قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنها عبدا. وبه قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كانت في بريرة رضي الله تعالى عنها 3 سنن خيرت على زوجها حين اعتقد وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بدعاء من فوق आयशा, इस रिवायत में हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए और आपने खाना तलब किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो खाना रखा हुआ था वो आपके सामने पेश किया गया, लेकिन आपने तलब किया वो खाना जो हांडी में पक रहा था। जैसे पीछे तस्कीरा आया, आगे इस रिवायत में भी हुई है। चलिए فوضي بخبز وعدم من عدم البيت فقال لم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة رضي الله تعالى عنها فبرينا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما البلاء لمن أعتقى. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها قالت أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية تنطقها فإني أهلها إلا أن يكون لهم البلاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما البلاء لمن أعتقى. باب النهي عن بيع البلاء بهبته. وبه قال حدثنا يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البلاء وعن هبته. قال إبراهيم سمعت مسلم بن الحجاج يقول الناس كلهم أعيان على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. बाब नहीं अंगैल वलाही वहीबती, ये बाब है इस बात के बयान में को कोई आदमी
اپنے ولا کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے۔ جو مسئلہ پیچھے چل رہا ہے ولا کے بارے میں، یہاں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو حق کے ولا مل گیا، یعنی معتق کوئی آدمی کسی کا بن گیا اور اس معتق کا کوئی آدمی وارث نہیں، تو ولا اسی آدمی معتق کو ملے گا۔ اب یہ معتق آدمی اگر اس ولا کو کسی کو بیچنا چاہے، یعنی یہ کہے کہ زندگی بھر یہ میرا آزاد شدہ جو بھی کچھ کمائے گا، جتنا کمائے گا وہ آپ رکھ لینا، لیکن ابھی نقد آپ مجھے اتنا روپیہ دے دو، معلوم نہیں زندگی میں وہ کتنا کمائے گا، لہذا آپ اسے رکھ لینا، مجھے آپ ابھی اتنا دے دو کیونکہ میں آپ سے اس کو خرید رہا ہوں۔ اس طریقے پر بیع کرنا منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کسی آدمی کو اگر ہبہ کرنا چاہے تو ہبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ محدثین اعظام نے بیان فرمائی کہ چونکہ معتق اور معتق کے درمیان جو یہ ولا جو ہے یہ ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، اس نے اسے آزاد کیا، وہ آزاد ہوا، دونوں کے درمیان میں یہ آزاد کرنے اور ہونے کی وجہ سے جو نسبت ہوئی ہے اس کا نام ولا ہے، اور اس نسبت کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ لہذا ولا کو کوئی آدمی فروخت بھی نہیں کر سکے گا اور ولا کو کوئی آدمی کسی کو ہبہ بھی نہیں کر سکے گا۔ چلیے وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد قال وحدثنا ابن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الصحاب يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن السرفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة باب تحريم تولي العتيق غير مماله باب تحریم العتیق غیر الموالی۔ یہ بات ہے اپنی نسبت کو، چاہے تو ولدیت و ابنیت والی نسبت ہو اور یا آزادی والی نسبت ہو، کسی غیر کی طرف اس کی نسبت کرنے کا کیا حکم ہے اس کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت کو غیر کی طرف کرنے سے منع کیا ہے اور حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی آزاد تو کسی کی طرف سے ہو اور اپنا معتق کسی اور کو بتانے لگے، یا کوئی آدمی پیدا تو کسی آدمی کے نطفے سے ہوا ہو اور اپنا باپ کسی اور کو بتانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے، روایت میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چلیے وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل فتى يعقونه ثم كتب أنه لا يحل أن يتوارث مولى رجل مسلم بغيره ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه صرف ولا عدل. اللہ کے
अलैहिस्सलाम ने ये कितनी सख्त वाइड बयान फरमाई। क्या इरशाद फरमाया, मन तवल्ला कौमन बिगैरि इज़्नि मवाली, कि जो आदमी ऐसे कौम की तरफ निस्बत करे जिस कौम में से वो नहीं है, अपनी आजादी को गैर मौटिक की तरफ में निस्बत करे, तो क्या वाइद है, फ़अलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत है ऐसे आदमी पर, और तमाम मलाइका की लानत है ऐसे आदमी। हुजूर फरमाते हैं ला युक़बल मिन्हु सर्फ़ुन वला अदल, कि उस आदमी का ना तो फर्ज कबूल किया जाएगा और ना ही कोई नफल कबूल किया जाएगा। चलिए। वबिही क़ाल हद्दसना अबू बकर व अबू शैबह क़ाल हद्दसना हुसैन बन अली al-जुअफ़ी अन ज़ाहिद अन सुलैमान अन नबी सालिह अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन तवल्ला कौमन बिग़ैरि इज़्नि मवालिहि फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला युक़बल मिन्हु यौम al-क़ियामति अदलुन वला सर्फ़ुन। वबिही क़ाल हद्दसनी इब्राहीम बन दीनार क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह बन मूसा क़ाल हद्दसना शैबान अन al-अ'मश बिहाज़ा al-इस्नाद ग़ैर अन्नहु क़ाल वमन वाला ग़ैर मवालिहि बिग़ैरि इज़्निहिम। वबिही क़ाल हद्दसना अबू कुरैब क़ाल हद्दसना अबू मुआवियह क़ाल हद्दसना al-अ'मश अन इब्राहीम at-तैमी अन अबीहि क़ाल खतबना अली बन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल मन ज़अम अन्न इंदना शैअन नहरुहु इल्ला किताबुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व हाज़िहि as-सहीफ़ता क़ाल वसहीफ़तुन मुअल्लक़तुन फ़ी क़िराब सैफ़िहि फ़क़द कतब फ़ीहा अस्नान al-इबिल व अश्याअ मिन al-जिराहात وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو أخا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه انتمى إلى غير مبانيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا। चलिए। باب فضل العتق. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم العربي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد وهو ابن رجالة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رغبة مؤمنة اعتق الله بكل إرب منه إربا منه من النار. وبه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف النبي غسان البدري عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رغبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه. बाब फज़लिल इत्क़, ये बाब है आज़ाद करने की फजीलत के बयान में। अगर कोई आदमी किसी का मालिक बन जावे और फिर वो उसको आज़ाद करे, अल्लाह आज़ाद करने वाले को क्या सवाब अता फरमाएंगे, उसका तज़किरा किया है चंद रिवायात में। इन तमाम रिवायात का हासिल ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो आदमी किसी को आज़ाद कर देगा, चाहे मोमिन को आज़ाद करे या गैर मोमिन को आज़ाद करे। यहाँ पर रिवायत में जो मुमिनतन की कैद है, ये कैद
اعتراضی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان کو آزاد نہ کرے، کافر کو آزاد کرتا ہے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، تو اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نار جہنم سے اس آدمی کو یعنی معتق کو آزادی عطا فرما دے گا۔ اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ آدمی جہنم میں جانے والا ہے تو اللہ اس کی برکت سے اس کو آزادی عطا فرمائے گا۔ کیسی آزادی؟ کتنی آزادی؟ اس کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی فرجہ بفرجہ، کہ یہاں تک کہ آزاد شدہ کی شرمگاہ کے مقابلے میں آزاد کرنے والے کی شرمگاہ کو بھی آزادی مل جائے گی۔ یعنی ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ آزاد ہوں گے، چہرے کے مقابلے میں چہرہ آزاد ہوگا، پیروں کے مقابلے میں پیر آزاد ہوں گے، یہاں تک کہ شرمگاہ کے مقابلے میں میرا مولا اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دے گا۔ تو پتہ لگا کہ کسی آدمی کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت کی بات ہے۔ اللہ اگر کسی کو یہ موقع عطا فرمائے تو آزاد کرنا چاہیے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں اپنی زندگیوں کے سالوں کے برابر 63 غلاموں کو آزادی فرمائی۔ ہر سال کے نام سے ہر سال کے نام سے آپ نے ایک غلام آزاد کیا۔ اسی طریقے پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت میں آتا ہے کہ 67 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ اور دیگر بعض صحابہ کرام کے بارے میں بہت مختلف کم زیادتی والی تعداد بھی آئی۔ بعض حضرات کے بارے میں آیا کہ انہوں نے تو 30 ہزار غلام آزاد کیے۔ اللہ کبیرہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں آئے اور لوگوں نے انہیں کچھ مدد کے طور پر انصار صحابہ نے دینا چاہا تو آپ نے لینے سے انکار کیا اور یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ یہاں مدینہ منورہ میں کوئی تجارت کی منڈی، کوئی تجارت کا بازار لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، تو اپنی تجارت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج وہ تاریخ میں ان کے نام کے سامنے ان کے حالات پر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 30 ہزار غلام آزاد کیے اور اللہ کی یہاں مقام حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم کو بھی نیک کاموں کی ایسی شوق اور جذبہ عطا فرمائیں۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن عبادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وبه قال حدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال حدثنا معبد بن علي أخاه قال حدثني سعيد بن مردانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه ابن جعفر 10,000 أو 1,000 درهم. باب فضل عتق الوالد. باب فضل عتق الوالد، یہ باب ہے اپنے والد کو آزاد کرنے کی فضیلت کے بیان میں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا والد کسی وجہ سے کسی جگہ پر غلام بن گیا، غلام بنا لیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کرے
کہ یہ بیٹا اپنے والد کا مالک بن جاوے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ کوئی ولد اپنے والد کو اس کی خدمات کا، اس کے مقامات کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر یہ کہ کوئی آدمی اپنے والد کا مالک بنے اور وہ اس کو آزاد کر دے، اس سے بڑا اور کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روایتوں کے اندر جو یہاں امام مسلم نے نقل کی ہیں، ان دونوں میں اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جس سے اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ نہایت درجہ احسان مندی کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ والدین اولاد کے لیے کتنی محنتیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو لہذا اپنے والد کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جس وقت میں کوئی آدمی اپنے والد کا مالک بن جائے گا تو وہ فوراً مالک بنتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ملک ذا رحم محرم، کہ جو آدمی اپنے ذی رحم محرم کا مالک بنے گا تو وہ فوراً اس پر آزاد ہو جائے گا۔ دیگر بعض حضرات کہتے ہیں کہ خریدنے کے بعد میں پھر اثر اور خود ارادتاً آزاد کرے گا تو آزاد ہوگا، بغیر آزاد کیے آزاد نہیں ہوگا۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ خود آزاد ہو جائے گا۔ چلیے حدثنا أستاذ المكرم فضيلة الشيخ المحدث الكريم المفتي منتظر الحسن السهام